اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں الحمدللہ کہ میری زندگی کا مقصد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں کہا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں کو بھی پہلے اسی مقصد سے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں، اور انسانوں کو بھی اب میں اسی لیے پیدا کیا ہوں کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب کسی چیز کا مقصد ہم پورا نہیں کرتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بیکار ہو گئی، ناکارہ ہو گئی، ہم نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم ناکام ہو گئے، ہم فیل ہو گئے۔ جیسے بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو اسکول بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ علم حاصل کرے، کچھ تعلیم حاصل کرے، وہ وہاں سے اخلاق سیکھے، وہ وقت کی پابندی سیکھے، وہ الگ الگ زبانیں سیکھے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی باتیں سیکھے، وہ تاریخ پڑھے، کوئی میتھمیٹکس پڑھے۔ اگر آپ کا بچہ اسکول جا کے بدتمیز بنتا ہے، اس کی نہ تو کوئی لینگویج ٹھیک ہو رہی ہے، نہ وہ میتھمیٹکس میں پاس ہوتا ہے، نہ وہ سائنس جانتا ہے، اس نے کچھ نہیں سیکھا، وہاں کے بچے اس کو خراب کر رہے ہیں یا ٹیچر وہاں کے لاپرواہ ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بچے کو اسی طرح چھوڑ دیں گے؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اسکول بدلیں گے، ٹیچر بدلیں گے، شہر بدل دیں گے، محلہ بدل دیں گے، خاندان والوں سے دور ہو جائیں گے کہ نہیں، اپنے یہ کزنس میں مل کے خراب ہو رہا ہے، لہٰذا اس کی زندگی کا مقصد خراب ہو جائے گا۔ جب اس دور سے بندہ گزر جاتا ہے تو اس کا مقصد بدل جاتا ہے، اس کا مقصد پیسے کمانا ہو جاتا ہے۔ شادی کرتا ہے تو اس کا مقصد اولاد پیدا کرنا اور اپنے جسم کی تسکین۔ اس معاملے میں اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو وہ طلاق لے لیتا ہے۔ جس طرح وہاں بچے کو ہم اسکول سے نکال دیتے ہیں کہ ایک انسان شادی کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو نہ جسمانی سکون ہے، نہ روحانی سکون ہے، نہ زندگی میں کسی چیز کی خوشی ہے، تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بیمار ہے جو دوائی کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میری بیماری دور ہو، مجھے شفا ہو جائے۔ اگر مہینہ بھر آپ دوا کھاتے رہیں، میں سمجھتا ہوں مہینہ تو کوئی بھی انتظار نہیں کرتا، ہفتے بھر میں 3 دن میں ہی لوگ بیزار ہو جاتے ہیں۔ 3 دن سے دوائی کھا رہا ہوں، چوتھا دن ہو گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، شفا نام کو نہیں ہے، 1% جو ہے ٹھیک نہیں ہو۔ اتنی تمام باتیں میں بتا کے جو جھنجھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک ایک جگہ لے جا کے بتا رہا ہوں، الحمدللہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ سمجھدار بھی ہوں گے۔ ایک کھیتی باڑی کرنے والا بھی جب بیج بوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو دھان نکلے، جو چاول نکلے، جو گیہوں نکلے، جو سبزی نکلے، جو پھل پھول نکلے، اس سے دنیا کو میں فائدہ پہنچاؤں۔ اگر وہ درخت پھل نہیں دے رہا ہے تو درخت بیکار ہے۔ شادی ہو رہی ہے لیکن بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو بولتے بھائی یا تو مرد میں خرابی ہے یا عورت میں خرابی، یعنی مقصد کے بغیر آپ کا ایک پل نہیں گزر سکتا، یاد رکھیے۔ آپ اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں، ڈور میں سے باہر نکلنے سے پہلے اگر آپ کا مقصد طے نہیں ہے تو آپ وہاں ٹھہر کے سوچیں گے میں رائٹ مڑوں، لیفٹ مڑوں، یا سیدھا جاؤں، یا واپس گھر میں آ جاؤں۔ تو ظاہر بات ہے آپ کو آپ کا مقصد طے کر کے نکلنا ہے۔ مقصد طے ہوگا تو اسی حساب سے آپ ڈریسنگ کریں گے، اسی حساب سے گاڑی لیں گے، اسی حساب سے یا تو پیدل نکلیں گے یا پھر آپ کے ہاتھ میں وہ ساز و سامان ہوگا۔ اگر آپ اپنے شہر سے پڑوس کے کسی گاؤں میں سفر کر رہے ہیں تو بیگ کی نوعیت آپ کی پیکنگ کی الگ ہوگی، دور کے شہر جاتے ہیں تو پیکنگ الگ ہوگی، کنٹری چھوڑ کے جاتے ہیں تو الگ ہوگی، آپ انڈیا سے نکل کے گلف کی کسی قریبی کنٹری میں جاتے ہیں تو پیکنگ الگ ہوگی۔ اگر آپ رشیا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، وہاں کے موسم کے، وہاں کے دنوں کے، وہاں کے ہر حساب سے آپ کی پیکنگ الگ ہوگی، وہاں کی کرنسی لیں گے آپ۔ غرض اتنی مثالیں دینے کا مطلب 5 منٹ میں نے اسی میں لگا دیے کہ آپ کو یہ بات کا شعور ہو کہ آپ کی زندگی بغیر مقصد کے نہیں گزر سکتی، اور مقصد بھی صحیح ہو تو نتائج صحیح نکلیں گے۔ میری زندگی کا مقصد عبادت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، ہم کو کسی نے عبادت کا غلط مفہوم بتا دیا یا ہم نے اس پہ لاپرواہی کی، کبھی سوچا ہی نہیں۔ عبادت کا لفظ قرآن میں بیٹھیں نکالیں، کمپیوٹر بہت آسان ہے،
بہت ایزیلی موبائل ہم یوز کرتے ہیں، کوئی ٹریننگ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر خود ہی کمپیوٹر کو سکھا دیتا ہے۔ اب وہ جو پروگرامرز ہیں، جو کمپیوٹر لینگویج سیکھتے ہیں، پروگرامز بناتے ہیں، جو ایک اپلیکیشن تیار کرتے ہیں، جو آپ کی ویب سائٹ ڈیولپ کرتے ہیں، ان لوگوں کی کیٹیگری الگ ہے۔ نارمل استعمال کے لیے آپ کو کروڑاں لوگ ملیں گے، جنگلی بالکل، جسے اپنا نام لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ اندازے پہ فون بک کھول کے نکالتا ہے نمبرز، اس کو نام پڑھنا بھی نہیں آتا، وہی واٹس ایپ بھی یوز کر رہا ہے، وہی فیس بک بھی یوز کر رہا ہے، وہی انسٹا بھی یوز کر رہا ہے، یوٹیوب کھول لیتا ہے، لگا لیتا ہے۔ 2 سال کا بچہ، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان کا بنایا ہوا گیجٹ، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ اپنا گیجٹ لوگوں کے ہاتھ میں پہنچاؤں اور ان سے ان کی جیب سے پیسہ نکالوں، انہیں انٹرٹینمنٹ اور نالج کی ایک فیسلٹی پرووائڈ کروں، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں دے دوں۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرا آج کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زندگی گزارنے کا، انسان کا پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی غلامی۔ ایک لفظ کے اندر ہزاروں لاکھوں چیزیں موجود ہیں۔ غلام کا کیا کام ہے؟ ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جانا، جب بھی وہ پکارے، جب بھی بلائے، جی حضور میں آ چکا ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ میں نے تم کو انسان بنایا ہے، بہترین مخلوق ہو تم، جی اچھا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اندر جو چیز میں نے اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال کے بھیجی ہے، اس کو کھول کھول کے واضح کرو۔ ایک ابلیس نے وہ چیزوں کو انہیں بھلا دیا ہے، ان کے نفس نے اسے بھلا دیا ہے۔ وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا۔ لیکن جب دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے جاؤ گے تو پہلے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تمہاری پہلی دعوت تمہارے اپنے نفس کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تم اپنے نفس کو تلاش کرو۔ کسی نے کہا تھا کہ ومن عرف نفسہ عرف ربہ، ایسا ہی کچھ ہوگا۔ بہرحال عبادت کا مطلب ہے دعوت۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں آپ کو کئی حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت مل جائے گی، الدعاء هو العبادہ، اصل میں لوگوں کو بلانا ہی، دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے۔ اب دعوت دینے کی لسٹ میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو رکھیں گے، اس کے بعد اپنے والدین، بھائی بہن، بیوی بچے، دوست احباب، دور کے رشتہ دار، پڑوسی، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے بزنس میں جو شامل ہیں۔ روز ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہت زیادہ آپ وضو کریے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ فضائل ہے، یہ مسائل ہے، کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلی دعوت یہ دینا ہے کہ بھائی آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ ٹیمپروری ہے، کبھی نہ کبھی ہم کو مرنا ہے۔ آپ نے موت کے لیے کوئی تیاری کی ہے کیا؟ آپ یقین مانیے دنیا کا ایسا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مذہب کا ایسا آدمی نہیں ہے، کسی فرقے کا ایسا آدمی نہیں ہے جس کو فوراً یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ سمجھانا ہے آپ تو بولیے کہ بھائی جھوٹ سے پرہیز کیجئے، بددیانتی سے پرہیز کیجئے، بے حیائی سے پرہیز کیجئے، شرک سے پرہیز کریے۔ وہ اکیلا سننے والا ہے، وہ اکیلا ہی زندہ ہے، وہ اکیلا ہی قیوم ہے، وہی حی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ وہ وقت واحد میں ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے علم سے واقف ہے۔ نہ صرف واقف ہے بلکہ اس نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا مشکل ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ میں بڑا بے چین ہوں 2-3 دن سے کہ کسی صاحب نے مجھے انتہائی نالائق درجے کے ایک مولوی کا بیان بھی، انتہائی نالائق، بلکہ اس کے گروپ کے تمام ہی نالائق یہ کہتے ہیں کہ نا 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 کبھی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ کم سے کم اتنا کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کسی کا بھی ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس عالم کی عقلی اور علمی صلاحیت کا، عقیدتاً وہ کس عقیدے کا ہے، کہیں وہ مشرکوں میں سے تو نہیں ہے، وہ کہیں وہ صوفیوں میں سے تو نہیں ہے، کہیں وہ لکیر کا فقیر تو نہیں ہے، وہ کوئی پرابلم میں مبتلا تو نہیں تھا کہ اس کو خبت ہو گیا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، میں بھی جو ہے ترجمہ کر سکتا ہوں۔ ذرا چیک کر لیجئے پلیز۔ آپ کسی سے زندگی کی وہ راہ پوچھنے جا رہے ہیں جو جنت میں لے جانا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ غلط راستہ دکھا دے، آپ تو اندھے ہیں، اندھے کا مطلب آپ کو عربی تو آتی نہیں۔ تو
تو یہ بولنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ عربی لینگویج سیکھیے. اس دوران میں آپ کوئی بھی عالم سے ملیے, پوچھیے کہ بھائی کون سا ترجمہ زیادہ مناسب ہے, ذرا آپ مجھے بتا دیجئے. کوئی سوال ہے تو میں آپ سے آ کے پوچھ لوں گا. تو آپ کو بریلوی عالم بولے گا احمد رضا کو پڑھو, اور جو ہے تبلیغی بولے گا اشرف علی تھانوی کو پڑھو, اہل حدیث بولے گا جوناگڑھی کو پڑھو, جماعت اسلامی والا بولے گا مودودی صاحب کو پڑھو, دعوت اسلامی والا بولے گا عبدالوحید خان صاحب کو پڑھو, کوئی بولے گا شمس پیر زادہ کو پڑھو, کوئی بولے گا یوسف اصلاحی کو پڑھو, امین حسین اصلاحی کو پڑھو, غامدی صاحب کو پڑھو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو, ڈاکٹر اسرار احمد کو پڑھو. کوئی کہے گا وہ جو کیا نام ہے اس کا, وہ قادیانی ہے, ان کا ترجمہ پڑھو. یعنی آپ کنفیوز ہو جائیں گے. جیسا ایک غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے, تم شیعہ بن جاؤ, تم سنی بن جاؤ, تم بریلوی بن جاؤ, تم دیوبندی بن جاؤ. تو جو ٹیم کو جو بکرا مل گیا وہ اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں, جو کبوتر نیا ملا تو وہ اپنی ٹکڑی میں ملا لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہ خیانت مت کیجیے. یہ بیٹھ کے آپ اتنے بڑے مولانا ہیں, آپ کا حلیہ دیکھیے, پھر اس کے بعد شملہ وملہ بھی باندھے ہیں. آدمی بچہ سوال کرتا ہے میں رمضان میں ترجمے سے پڑھنا چاہتا تھا, نہ ہرگز نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. خیر, مٹی ڈالیے ان کے اوپر. قرآن انتہائی آسان ہے. قرآن اس موبائل سے بھی زیادہ آسان ہے, اس کمپیوٹر سے بھی زیادہ آسان ہے, لیکن بگنرز کے لیے. جب آپ ایک ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں, آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے. قرآن جو عقیدہ بنانا چاہتا ہے وہ بنائیے. ہم صحابہ کے نہج پہ چلیں گے, ہم اہل بیت کے نہج پہ چلیں گے, ہم ائمہ کے نہج پہ چلیں گے. بھائی صاحب, قرآن کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمجھایا ہے تو دوران نزول سمجھایا ہے کہ دیکھو ابھی جو تم سوال کر رہے ہو اس کا قانون نہیں آیا ہے, لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے. وہ مطلب کسی صحابی نے سنا, کسی نے پوچھا, انہوں نے آگے ٹرانسفر کیا, اس کے بعد قرآن مکمل ہو گئی, وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی. ایسی بے شمار روایتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے اندر جو اقوال خود صحابہ کے تھے بعد میں انہوں نے بدل دیے. بولے نہیں یہ تو میری غلط فہمی تھی, لیکن ہم پڑھتے نہیں. ٹوٹلی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام سے کوئی نوالا لا کے دے تو دور کی بات ہے, ہاتھ سے اٹھانے کی کھانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. چاپ کے آپ میرے منہ میں تھوک دیجئے بولنے والی سچویشن میں ہم لوگ. اب کیا آپ چابی اچھے طریقے سے چابی ہے, میں منہ کھولتا ہوں اس میں تھوک دیجئے, میں نگل لوں گا صرف. یا پھر اب آنے والے دنوں میں ایسا ہو جائے گا کہ میں نگلنے کے بھی صلاحیت میں نہیں ہوں, پیٹ میں گھوسا ماریے تاکہ وہ آٹومیٹیکلی میرے اندر چلے جائے. تو پھر وہ جائے گا تو نکلنے کے لیے بھی تو ایک آدمی کو رکھنا پڑے گا. بھائی مجھے لے جائیے حمام میں, میرے کپڑے اتاریے, مجھے اٹھائیے, بٹھا دیجئے. وہ فورس بائی فورس سب نکل جائے گا تو مجھے دھلا دیجئے. یہ نوبت پہ ہیں ہم علم کے. اگر آپ کے والد صاحب, آپ کے دادا 100 کلو سونا رکھ کے گئے ہیں ایک پیٹی میں, جو بسکٹ کی شکل میں نہیں ہے, جیسا نکالا گیا تھا پہاڑوں سے اسی شکل میں ہے, اور آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر لعنت نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس نہیں کریں گے؟ دنیا میں اتنی بھوک ہے, میں خود اتنا پریشان ہوں, میرے خاندان والے اتنے پریشان ہیں. والد صاحب مرتے مرتے خزانہ بتا کے گئے تھے کہ بیٹا وہاں ایک پیٹھی دفن ہے, اس کے اندر 100 کلو سونا ہے, میرے دادا کے دادا نے دیا تھا. میرے دادا کو بھی عقل نہیں تھی نکال کے بانٹنے کی, مجھے بھی نہیں تھی. اب میں مرتے مرتے تمہیں دے رہا ہوں, روز اتنا سا لے جاؤ, سونار کے پاس لے جا کے کبھی انگوٹھی بنا کے بیچو, وہ پیسے لے کے خاندان والوں میں بانٹو. لوگ یہ قرآن اس سے زیادہ اہم ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, دفن ہے 500 سال سے. آخری بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات مکمل کروں گا. آج وہ دور گیا. علماء لکھتے تھے میری نظر میں یہ آیت کا یہ مطلب ہے, میرے حساب سے اس آیت کا یہ ترجمہ ہے, میرے خیال میں یہ آیت کا ایسا ترجمہ ہونا چاہیے. ایک لکیر کا فقیر گروپ ایسا ہے جو بولتا ہے صحابہ کے نام پہ آج پڑھ رہا ہے بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یا پھر حنفی, شافعی, مالکی. وہ بھی پتہ نہیں وہ بخاری کو مر کے 1200 سال ہو گئے. وہ اس کے بعد کتنے لوگوں میں اس میں تبدیلی لا دی, کون سے بڑے اکابر صحابہ کا نام لے کے جھوٹ داخل کر دیا. اتنی صلاحیت تو ہے نہیں کہ قرآن سے چیک کریں. ارے قرآن کی آیتوں میں جہاں ضمیر کا استعمال ہوا ہے وہاں جو ہے تعبیر کی غلطی کر دی ہے لوگوں نے, بڑے بڑوں نے غلطی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ ٹیلی فون نمبر یاد نہیں رہا. موبائل کا زمانہ آ گیا, لکیر کے فقیر بن گئے. پہلے زمانے میں لینڈ لائن نمبر یاد ہوتا تھا, 200 نمبر یاد ہوتے تھے. مجھے خود اپنی لائف میں 200 سے زیادہ نمبر یاد تھے.
آج میرے پاس میرے موبائل میں 26,000 کانٹیکٹس ہیں، 26,000۔ میرے نمبر کے علاوہ میری وائف کا، میرے بچوں کا بھی نمبر مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے، ٹک 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 سرچ کرے نکال لیے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے نام یاد ہے، کس نام سے سیو کیا تھا، ورنہ اگر نام بھی یاد نہ ہو تو نمبر نکالنا مشکل ہے۔ امریکہ میں خالی بورڈ نکال دیے تو آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ آج جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اب زمانہ آ گیا ہے موبائل کا، اب زمانہ آ گیا ہے کمپیوٹر کا، اب زمانہ آ گیا ہے ٹیکنالوجی کا۔ کبھی ایک زمانہ تھا، آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے، ہم پوچھتے تھے بھائی صاحب کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو ایک آدمی کہتا تھا کہ بھائی 10 بج رہے ہیں۔ یار میرے پاس تو ابھی 9:45 ہیں، تو وہ بولے گا بھائی صاحب آپ اپنی گھڑی چیک کر لیجئے۔ اب ہمارے پاس چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا 50 سال پہلے، کہیں ریڈیو سے سن لیا تو سن لیا، کیا ضروری تھا کہ وہ ریڈیو کا ٹائم بھی صحیح ہو؟ کہیں ایک مینار پہ گھڑی لگا دی جاتی تھی کہ بھائی یہ 4 مینار پہ ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، معظم جاہ مارکیٹ پہ ایک ہے، فلاں جگہ ایک ہے، یہ گھڑی چوک پہ جا کے دیکھو کہ گھڑی کا ٹائم کیا ہے۔ وہ گھڑی میں بھی خرابی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ میکینزم تھا، اس کا گیئر ٹوٹ سکتا تھا، اس کا آئل سوکھ سکتا تھا، اس کی گریس ختم ہو سکتی تھی۔ جب گریس ٹائٹ ہو جائے گی تو وہ چکر جو ہے سلو پھرتا تھا، تو گھڑی بھی ڈیلے ہو جاتی تھی۔ بیٹری والا زمانہ آیا، بیٹری ختم ہو گئی تو گھڑی رک گئی، پھر بھی الیکٹرانک گھڑیوں میں وہ نہیں ہوتا تھا، پھر ڈیجیٹل گھڑیاں آئیں۔ اب جو گھڑی چل رہی ہے وہ GMT سے چل رہی ہے، پوری جغرافیکل، جو پوری دنیا میں انہوں نے ایک سیٹلائٹ فکس کر دیا ہے۔ آج دنیا میں کوئی کسی سے ٹائم نہیں پوچھتا، 6:13 ہو رہے ہیں، اس وقت انڈیا میں کیا ٹائم ہے، اس وقت پاکستان میں کیا ٹائم ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہے، US میں کیا ہے، UK میں کیا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہے، افریقہ میں کیا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کی غلطی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے موبائل میں وہ سسٹم موجود ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس، الحمدللہ آپ کے بھائی نے قرآن کا وہ سسٹم بنا دیا ہے کہ اب آپ کو کسی مفسر، کسی مترجم، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو عربی زبان سیکھیے، اس کے لیے بھی انٹرنیٹ موجود ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ جا کے ٹائم خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بھی ٹیکنالوجی کے بیسس کے اوپر قرآن سمجھتا ہے اور اپنی برائیاں چھوڑ کے اللہ کے حضور میں سربہ سجود ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو وقت ملا ہے میں تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے صحیح بات سمجھا دیجئے، میں اچھی زندگی گزار کے، صاف ستھری زندگی گزار کے، برائیاں چھوڑ کے تیری جنتوں میں آنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سمپل لاجک ہے، یہ طریقہ اپنا لیجئے، برائیوں کو چھوڑتے جائیے، توبہ کرتے جائیے، اللہ سے مغفرت مانگتے جائیے اور اہدنا الصراط المستقیم پوچھیے۔ کسی استاد، کسی مفسر، کسی مترجم، کسی مولانا، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے میری بات، ابا کی بھی ضرورت نہیں ہے، دادا کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑے بھائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب زندہ ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ آج جو ہم نے کمپیوٹر میں قرآن کو ڈال دیا ہے، اس میں آپ ایک لفظ لکھیے۔ ابھی میں نے پورے کا پورا چیک کر کے، منتخب آیات کی میری یہ کتاب ہے، میں پوری آیات کا انتخاب کر کر کے لکھتا ہوں۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے پورا، میں انشاءاللہ آپ کو یہ پورے فگرز ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین لکھ دیا ہے، دین کا کبھی کوئی معنی بدل نہیں سکتا پوری قرآن میں۔ یہ ہمارے مترجمین کی جو غلطی تھی، اللہ انہیں معاف کرے۔ انشاءاللہ انہوں نے جو اچھا کام اچھی نیت سے کیا ہے، خالصتاً نیت سے کیا ہے، ان کا اجر ضرور ملے گا، انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن اللہ بتا دے گا، دیکھو یہ ہے، یہ تمہاری کتاب جو تمہارے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، یہاں 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 تم نے غلطی کی ہے، مجھے بتا دیا جائے گا، مجھے میاں تم نے یہاں یہ غلطی کی ہے، لیکن تم نے جو عمل کیے تھے اخلاص کے ساتھ کیے تھے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارا کوئی مطلب نہیں تھا، تم نے کوئی چندے وصول نہیں کیے، تم نے کبھی اپنا حلیہ نہیں بدلا کہ لوگوں کو حلیہ بتا کے رعب ڈالا جائے۔ بھائی ابھی آپ پولیس کی ٹریننگ میں ہیں، ابھی آپ ٹریننگ والوں کی یونیفارم پہنیے، اسٹار لگا کے دادا جان کے گھومیں گے، جوتے پڑیں گے وہاں۔ یہ جو اسٹار لگا کے، یہ اسٹار لگا کے، یہ پٹیاں لگا کے جو گھوم رہے ہیں نا، یہ ٹریننگ ہونے کے بعد کا کام ہے۔ محمد الرسول اللہ نے جو کتاب دی ہے، پہلے اس کتاب کو پوری طریقے سے سمجھ جائیے، کم سے کم 100 مرتبہ، اس کے بعد دین کا کام کرنا شروع کیجئے۔
اگر آپ کو آپ کے ایریا میں کام کرنے کا موقع ملا تو وہاں داڑھی چھوڑیے، وہاں شملہ باندھیے، جہاں لوگ اس گیٹ اپ کے علاوہ آپ کو قبول نہیں کرتے، ایسے جاہل ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر مسلموں میں دعوت پہنچانا چاہیں گے، جو کہ پہلا حق ہے ان کا، ان کمینوں کا پہلا حق نہیں ہے، یہ تو آپ کے ساتھ آپ کی فیکٹری میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی لاپرواہی سے وہ کام نہیں سیکھا، فیکٹری کی نوکری نہیں کی، گورنمنٹ سرونٹ نہیں بنے، آوارہ گھومتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، ٹک ٹاک میں لگے رہے، جوا کھیلتے رہے، بورڈ کھیلتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، اسمگلنگ کرتے رہے، چلر کام کر کر کے اپنا وقت ضائع کیا، لوگوں کی غیبتیں کرتے رہے، لوگوں پہ تہمتیں لگاتے رہے، لوگوں کی جاسوسی میں لگے ہوئے رہے، لوگوں کی ٹو میں لگے ہوئے رہے، انہوں کیا کرتے، انہوں کیا کرتے، انہوں کیا کرتے۔ میری بیٹی نے پوچھا، بابا آپ کے اپنے قریبی دوست آپ سے دور ہو گئے جب سے آپ گانا چھوڑ کے جو ہے قرآن پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے ہم عمر جو دوست آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی دور ہو گئے، اور آپ سے جلتے کیوں ہیں؟ میں بولا بیٹا، نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ ان کے پاس دنیا کا کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا کوئی آرٹ ہے، نہ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، تو یہ تو احساس کمتری کا شکار، انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں، تو آپ پہ الزام بھی لگائیں گے، آپ سے دور بھی ہو جائیں گے، آپ سے شرمندہ بھی رہیں گے۔ غرض یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اس ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھا کے آپ کو قرآن ایکوریٹ، کون سا لفظ کتنے مرتبہ آیا ہے، کن شکلوں میں آیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کے میریکلز کے ساتھ بتائیں گے، اور آپ کو یہ ثابت کر کے بتائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ ہے، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے دین کا مطلب ایک جگہ یوز کیا ہے تو وہی پوری قرآن میں ہے، نہ صرف پوری قرآن میں ہے بلکہ جب سے آدم کو پیدا کیا وہی مطلب ہے۔ صلاح کا مطلب وہی ہے، عبادت کا مطلب وہی ہے، صبر کا مطلب وہی ہے، نکاح کا مطلب وہی ہے، زنا کا مطلب وہی ہے، مباشرت کا مطلب وہی ہے۔ آپ ایک جگہ مباشرت الگ کا معنوں میں لیں گے، دوسری جگہ الگ لیں گے۔ موت کا مطلب وہی ہے، وفات کا مطلب وہی ہے۔ اگر عیسیٰ کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیری لاش کو اٹھا لوں گا، تاکہ یہ کافر تیری لاش کے ساتھ جو کمینہ پن کرنے والے ہیں وہ تیری لاش کو میں محفوظ کر دوں گا، کہیں لے جا کے ڈال دوں گا، مطلب یہ ہوگا۔ اور مطہرک من الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک کی سٹوری ایک ہی آیت میں ہے۔ اگر یہاں بتانا ہوتا تو واپس پھر آ رہے ہیں، بتا دے سکتے تھے۔ میں ضمناً ایک بات کر دی آپ سے، میسج بہت آگے تک جا رہا ہے، 22 منٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمارے لوگوں میں غور و فکر کرنے کی تھوڑی سی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ پھر میں غلط دعا کر رہا ہوں، یہ اللہ کیوں پیدا کرے بھائی؟ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، جاؤ ان میں سے اٹھاؤ ان لوگوں کو، آگ لگا دو گھر کے باہر، اگر وہ غفلت کی نیند سے نہیں اٹھ رہے ہیں تو کم از کم آگ کے ڈر سے تو اٹھیں گے۔ ان کے منہ پہ پانی ڈال دو، ان کو لات مار کے اٹھاؤ، قیامت کے دن شکریہ ادا کریں گے یہ لوگ، اچھا کیا تم نے ہمارا قتل کر دیا، اچھا کیا ہمیں جو لات مار کے اٹھایا کام پہ، وہاں دنیا کی دولت لٹ رہی تھی۔ تو اس سونے کو نکالو، اس سونے کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالو، خود بھی اس کا فائدہ اٹھاؤ، لوگوں تک بھی فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے پھر یہ اتنی بری عادت ڈال دی ہے ہم لوگوں کو، بس دو ہی التجائیں کیجئے کہ یا اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اور اس کا مجھے ادراک دے دے تاکہ میں دوبارہ نہ کروں۔ میرے مالک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ اور میرے مالک جس آیت کا جو مطلب تیری نظر میں صحیح ہے وہ میرے دل و دماغ میں بٹھا دے، جو غلطی ہے اسے نکال دے اور اس غلطی کا مجھے ادراک دے دے۔ دیٹس آل۔ کسی استاد، کسی مولوی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے میری بات، یاد رکھیے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ اس لیے راہ سے گم ہو جانا، وہ راہ جو اہدنا صراط المستقیم، جنت میں لے جانے کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دینے والے کو گمراہ کہتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کے علاوہ کوئی روایت پیش کرے، قصے سنائیں، امام راضی نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہوں گی، آج کل ایسا چل پڑا ہے، ارے 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 اچھے اچھے عقلمند لوگ بھیج رہے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے عقلمند ہیں، 1-2 سوال کرو قرآن سے تو جٹیاں چٹخارتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگوں گا، آپ سے بھی التجا کروں گا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اپنے رب سے جڑ جائیے، ایک سجدہ کیجئے، وہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے،
اس نے اپنے نبی سے بتا دیا ہے کہ جب بھی میرے بندے پوچھیں ان سے کہو کہ میں قریب ہوں۔